سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ سلطانی جمہور کا مطلب ہے کہ اب جو سلطان آئے گا یا جو بادشاہ ہوگا وہ جمہور کا ہوگا، عوام کا ہوگا، یعنی کہ جمہوریت کی طرف اشارہ ہے یا لوگوں کی حکومت کی طرف اشارہ ہے۔ اور نقش کہتے ہیں کسی چیز کی باقیات، اور کہن کہتے ہیں پرانے کو۔ جو نقش کہن، جو پرانا کوئی نقشہ، پرانی کوئی تحریر، پرانی کوئی کسی قسم کی حکومت تمہیں نظر آئے تو اس کو مٹا دو۔ اب حالات بڑی تیزی کے ساتھ رد و بدل ہو رہے ہیں، بادشاہتیں اور سرمایہ دارانہ نظام ختم ہوتے جا رہے ہیں، ان کے بدلے اب عوام کے اقتدار کا دور نزدیک آتا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اب انہی کے ہاتھوں میں کل اختیارات ہوں گے، عوام کی طرف اشارہ ہے۔ اس لیے تم پر لازم ہے کہ ماضی کے جو بھی نقوش تمہیں نظر آئیں ان کو مٹا ڈالو، تاکہ اس کے بعد ایک نئی دنیا نئے نظام کے ساتھ آباد کی جا سکے، یعنی کہ بادشاہتیں ختم، سرمایہ دارانہ نظام ختم، اور اس کے بدلے جمہوری حکومتیں، اور جمہوری حکومتوں میں عوامی مسائل کا حل اور عوام کی ہی حکومت، عوام کی مرضی کی حکومت۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ انتہائی خوبصورت شعر ہے۔ خوشہ گندم کہتے ہیں گندم کے دانوں کا گچھا جس کے ساتھ گندم لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس میں فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اے فرشتوں، اس کام کو بھی اپنے پیش نظر رکھنا کہ کسانوں کو جس کھیت سے محنت اور مشقت کے باوجود روزی نہیں ملتی، معاوضہ میسر نہیں، اس تمام پیداوار کو ختم کر دو۔ زمیندار ساری پیداوار خود ہڑپ کر جاتے ہیں، جبکہ ساری محنت اور مشقت یہ ہوتی ہے کام کرنے والے مزدوروں کی۔ لہٰذا ایسی تمام زمینوں کی جتنی گندم ہے اس کو ختم کر دو، جو محنت کرنے والوں کے پیٹوں کو بھرنے سے قاصر ہے اور تان ڈھانپنے کے لیے وہاں سے معاوضہ بھی نہیں ملتا۔ تو ایسے کسی بھی ذمہ دار کی کسی بھی قسم کی زمین میں جتنا غلہ ہے اس سب غلے کو تباہ و برباد کر دو، کیونکہ یہ غلہ محنت کرنے والوں کی روزی اور روٹی کا بندوبست کرنے میں ناکام رہا ہے۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، یعنی کھیت میں دہقاں کام بھی کر رہا ہے اور اسے روزی بھی نہیں مل رہی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو، یعنی اس کھیت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس میں جو بھی گندم ہو اس کو ختم کر دو۔ یہ نظم فرمان خدا فرشتوں سے تیسرے اور چوتھے شعر کی تشریح۔ امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ پاک آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔